ویلکم ٹو وائس آف امریکہ ویو 360. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہوں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. اگر ہم گزشتہ ہفتے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان کی معیشت میں اس لحاظ سے کافی مثبت ہفتہ رہا کہ ملک میں افراط زر میں کمی کے بعد ملک کے مرکزی بینک نے شرح سود میں 2% کی کمی کرتے ہوئے اسے 17.5% کر دیا. عالمی منڈی میں پاکستان کے بڑے درآمدی اخراجات میں سے ایک یعنی خام تیل کی قیمت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی اور ہفتے کے آخر میں پاکستان کے ترقیاتی پارٹنرز یا بقول پاکستان کے وزیر اعظم کے دوست ممالک نے IMF کی شرائط کے مطابق پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرا دی، جس کی وجہ سے IMF نے اعلان کیا کہ اب پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری کا معاہدہ وہ اپنے بورڈ کے سامنے رکھے گا. لیکن یہ ساری ڈیولپمنٹ سے ایک طرف اگر ملکی معیشت کا جائزہ لیں تو بہت سے معاشی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ ابھی تک معیشت پٹری پر نہیں آئی اور پاکستان کی معیشت میں حقیقی ترقی اسی وقت ہوگی جب حقیقی معاشی اصلاحات ہوں. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ جب عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کے لیے $7 ارب کے نئے قرض پروگرام کی منظوری کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیا اس سے ملکی معیشت میں بے یقینی ختم ہونے اور اس کے پٹری پر آنے کے امکانات ہیں؟ پاکستان میں حال ہی میں جس طرح سے شرح سود میں کمی کی گئی اور اس کے بعد اگر ہم پچھلے 3 مہینے میں دیکھتے ہیں تو اوورال شرح سود جو ہے اس میں تقریباً 5% تک کی کمی کی گئی مرکزی بینک کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود تاجر تنظیمیں اس سے خوش نظر نہیں آتی. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب نے FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے بات کی. اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کوئی بھی انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے. پہلے ہی ہمارے پاس انرجی پرائسز جو ہیں ہماری وہ ہمیں ان کمپیٹیٹیو بنا دیتی ہیں پوری دنیا میں. پھر اس ریجن کا سب سے ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ اوپر بنا دیتی ہے. اچھا پھر اب جب اس میں انفلیشن ریٹ بھی کم ہو گیا تو اس ریشو سے پھر بھی اس کو کم نہیں کیا گیا، پھر بھی وہ 2% صرف کم کیا گیا جو کہ 4 سے کم از کم 4 سے 5% کم ہونا چاہیے تھا. تو یہ گورنمنٹ کو بات سمجھنا ہوگی کہ جب تک کاسٹ آف پروڈکٹ، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب تک وہ نیچے لے کر نہیں آئیں گے، پاکستان کی اکنامی جو ایک جمود کا شکار ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ اس کو گورنمنٹ کو کاسٹ کے اوپر توجہ دینی ہوگی، وہ چاہے فائنینشیل کاسٹ ہو چاہے وہ انرجی کی کاسٹ ہو. حکومت کا کہنا ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے اور دیگر اکنامک انڈیکیٹرز میں بھی بہتری دیکھی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا اس صورتحال میں پاکستان میں کاروبار کرنے میں کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ انفلیشن ریٹ کم ہونے سے آف کورس کچھ چیزیں ہماری کم ہوئی ہیں، جو انڈسٹریز چل رہی ہیں اس کی کاسٹ کم ہوئی ہے، لیکن اس حد تک وہ نہیں ہوا کیونکہ جب تک آپ کی انرجی پرائسز کم نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی انڈسٹری نہیں چل سکتی. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی ہے، تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے. عام عوام کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کی پرچیزنگ پاور بہت ویک ہو گئی عام عوام کی، اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کے خیال میں ایسی کیا وجوہات ہیں اگر پاکستان کو ہر کچھ عرصے بعد دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے؟ ہم IMF کے پاس جاتے ہیں فارن ایکسچینج کی وجہ سے جاتے ہیں. ہم ایک اپنا قرضہ لیتے ہیں صرف اپنا سود کو پے کرنے کے لیے، جو اس کا انٹرسٹ ہے صرف اس کو پے کرنے کے لیے. وہ اب جو ہم قرض لے رہے ہیں وہ کسی پروڈکٹیو چیز میں یوز نہیں ہو رہا. تو ہمیں الٹیمیٹلی اب یہ سوچنا ہوگا کہ ان IMF سے کس طرح جان چھڑائی جائے، کس طرح قرضوں سے جان چھڑائی جائے. اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف انڈسٹری اور ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، اور اگر ہم اپنی پالیسیز کے ذریعے گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کو مل کے بیٹھنا ہوگا. ہمیں ہر سال 10% ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. جب ہماری 10% ایکسپورٹ بڑھے گی تو آٹومیٹکلی پھر ہمیں آہستہ آہستہ ہم لوگ جو فارن ایکسچینج ہمارا جو اس میں سرپلس ہو جائے گا تو پھر ہمیں IMF سے جو قرض لینے پڑ جاتا ہے ہر سال، ہم 5-6 سالوں میں اس پوزیشن میں آ جائیں. ہمیں پورا پلان بنانا ہوگا کہ IMF سے ہمیں قرض نہ لینا پڑے اور ادھر سے ہماری جان چھوڑی. اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کافی کمی آئی ہے، کیا اس کا فائدہ پاکستانیوں کو پہنچ سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. پاکستان کی تقریباً آئل کی کوئی 25-30% جو امپورٹ ہے وہ جو بل ہوتا ہے وہ آئل کا ہوتا ہے، اور جب اس میں 5% کمی آئے گی تو اس میں کافی ہمارا فارن ایکسچینج بھی بچے گا
اور ہماری جو کاسٹ ہوگی اس کے اوپر بھی کمی آئے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ادھر جو الیکٹرک جنریشن ہوتی ہے وہ بھی فیوسل آئل کے اوپر ہی ہوتی ہے, فیول ہوتا ہے وہ سارا. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک کافی خوش آئند ہے پاکستان کے لیے, بہت اچھا موقع ملا ہے, پاکستان کی اکنامی کو سہارا ملا ہے, اور ہمیں چاہیے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور مزید ایسے اقدامات اور کریں جو ہماری اکنامی کے لیے بہتر ہو. محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کی مثبت خبروں کا پاکستان کے کاروباری طبقے نے جیسے خیر مقدم کیا ہے, کیا ان کی ریزرویشنز کچھ حد تک کم ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ریلیف ملا ہے ثاقب؟ کچھ غیر یقینی کم ہوئی ہے گزشتہ ہفتے کی خبروں کے بعد مارکیٹ میں؟ اسد, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صرف 3 ماہ میں کوئی 4.5% ہماری شرح سود میں کمی کی گئی ہے, اور اس سے جو ہے ریلیف تو کسی حد تک ضرور ملا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ ریلیف کس حد تک لانگ لاسٹنگ ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو مہنگائی کی شرح میں جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 وجوہات جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں دیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غذائی اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے, اور ان دونوں وجوہات کی بنا پر ہی یہاں پر کمی دیکھی جا رہی ہے, مہنگائی کی کمی ہو رہی ہے. اب اس تمام تر صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں تو مہنگائی میں تو کمی آئی ہے جس سے انفلیشن ریٹ کم کرنے کے لیے روم اویلیبل ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو فیکٹرز ہیں ان کے کچھ خاص نہیں. توانائی تو صورتحال ہے, توانائی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ بلند ہے, بلکہ سب سے زیادہ جو بلند ہے وہ پاکستان کی توانائی کی ہے. اور شرح سود اور لوگوں کا یہ جو تاجر حساب ہیں, جو صنعت کار ہیں, ان کو یہ کہنا ہے, اور اینالسٹ کا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ بینکوں سے قرضہ حاصل کر کے کام نہیں کرتے, اپنا کاروبار نہیں چلاتے, بلکہ اصل چیز ہے توانائی کی قیمتیں, جو کہ جس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں جو کمپٹیٹیونیس ہے وہ پاکستانی پروڈکٹ سے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جانب ضرور ہے کہ اس کے لیے ضرور بہت اچھی بات ہے کہ جو شرح سود ہے اس کو مزید کم کیا جانا چاہیے, اور کم ہوئی ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے, اور اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کچھ بہتری آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے اگر اس کو بوسٹ اپ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انرجی ریفارمز ہیں وہ بے حد ضروری ہیں, ٹیکسیشن ریفارمز وہ بے حد ضروری ہیں, اور جو اکانومی میں جو دیگر ریفارمز ہے جس کی بات آئی ایم ایف بھی کرتا ہے ان کو اب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. ثاقب, ایک چیز جو شرح سود کے حوالے سے ایف پی سی سی آئی کے آپ نے جس طرح سے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے بات کی, اور اس کے علاوہ بھی کاروباری کمیونٹی کہتی ہے کہ جب سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے تو انٹرسٹ ریٹ جو ہیں ان کو بھی سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. کتنا جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے ان کی یہ, اور کس حد تک کس طرح سے رسپونڈ گورنمنٹ کرتی ہے اس پہ, اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اچھا دیکھیں, اگر لاجیکلی بات کی جائے تو اینالسٹ کا یہ کہنا ہے, تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل لاجیکل ہے کہ جب پاکستان میں شرح سود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 9.5% ہے, تو اس وقت شرح سود مہنگائی کی 9.5% ہے, تو شرح سود کو اس وقت اتنا بلند رکھنا کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ایک وقت تھا کہ پاکستان میں شرح سود 22.5% پر جا چکی تھی, اور اس کو گریجولی کم کیا جا رہا ہے, اور یہی بات مانیٹری پالیسی میں بھی کہا ہے کہ اس وقت جو آگے کا جو منظر نامہ ہے منظر نامہ ہے وہ بہت غیر یقینی کی صورتحال ہے. پاکستانی معیشت میں اس وقت کوئی حقیقی بہتری نظر نہیں آ رہی, جس کی آہستہ آہستہ گریجولی اس کو کم کر رہا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے جس پر جو ہے اینالسٹ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو شرح سود ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی کم کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف اس فیکٹر پر ہی توجہ نہ جائے بلکہ جو دیگر فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اس جو انڈسٹری کو رن کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے, جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ بہت کم لون ہمارے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو دیتے ہیں, جس سے جو ہے انڈسٹری کا پہیہ چل سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس بات پر مجبور کیا جائے, ان کو اس بات پر قائل کیا جائے ان بینکس کو کہ جو بہت زیادہ پروفٹ تو لے رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو آسان انداز پر قرضہ فراہم نہیں کر پا رہے, بہت کم شرح ہے ان کو بھی اس بات پر قائل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو توانائی کی جو بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے, گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے صنعت کا پہیہ چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس پر بھی حکومت کو اپنا کام کرنا ہوگا, اور جو آئی ٹی پی سے جو مذاکرات ہیں ان کو مکمل کر چکے تو توانائی
جی، تو توانائی ریفارمز جو ہیں اور کمرشل بینک سے جو کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ کی وجہ سے ہم نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ زیادہ قرض لیتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں بچتا، اس کو بھی اسٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ثاقب، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے. پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں ہر سال وفاقی وزارت منصوبہ بندی کے اندازے کے مطابق 2.5% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس آبادی میں 60% سے زیادہ نوجوان ہیں جنہیں روزگار بھی چاہیے ہوں گے اور زندگی کی بنیادی ضروریات بھی. ملک کی موجودہ معاشی ضروریات کے علاوہ آنے والے برسوں میں ملکی آبادی کے 2/3 حصے کے لیے بھی معیشت کی ترقی بہت ضروری ہوگی. لیکن اگر ہم قرضوں کے سہارے چلنے والی حالیہ معیشت پر نظر ڈالیں تو اس میں اتنی گنجائش تو بالکل دکھائی نہیں دیتی کہ اس میں حقیقی اصلاحات کیے بغیر یہ اس رفتار سے ترقی کر سکے جس سے ملکی ترقی بھی ممکن ہو. ملک میں حالیہ سیاسی اور معاشی بحران کے دوران اگر گزشتہ 3 سالوں میں ملک کی معاشی ترقی پر نظر ڈالیں تو اب تک اسٹیٹ بینک اور ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2024 میں پاکستان کی حقیقی معاشی ترقی کی شرح نمو 2.4% رہی، جبکہ مالی سال 2023 میں پاکستان کی معیشت ترقی کرنے کی بجائے 0.2% سے سکڑی، جس میں اس سے 1 سال پہلے یعنی مالی سال 2022 میں 6.2% کی حقیقی معاشی شرح نمو ریکارڈ کی گئی تھی. پاکستان کی معیشت پر مزید بات کرتے ہیں. ملک میں ہونے والی ریونیو اصلاحات اور اخراجات میں کمی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عاصم حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں IMF کے. عاصم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کس طرح کی سچویشن آپ کو سمجھ آتی ہے اب جبکہ IMF کا پروگرام بھی اسٹریم لائن ہوتا دکھائی دیتا ہے، ملک میں شرح سود جو ہے وہ بھی نیچے آ گئی ہے، کچھ حد تک مہنگائی بھی کنٹرول میں ہے، انٹرنیشنل انرجی پرائسز بھی کافی حد تک نیچے آئی ہیں. پاکستان کی معیشت کتنی مستحکم ہو سکتی ہے ان سب باتوں کے بعد؟ السلام علیکم. دیکھیں، معیشت کا حال اب سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جو تھا اس کی نسبت تو کچھ حد تک سنبھل گیا. جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ 3 بلین تک پہنچ گئے تھے. انفلیشن کی رفتار 38% تک پہنچ گئی تھی. امپورٹس کے لیے فارن ایکسچینج نہیں مل رہی تھی، اور ڈالر کی قیمت دن بدن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. تو یہ حالات کچھ حد تک امپروو ہو گئے ہیں. خاص طور سے یہ آپ نے آپ کی رپورٹ میں یہ بتایا اور سب جانتے ہیں کہ انفلیشن کم ہو کے اب 10% سے کم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں 9 بلین سے بڑھ گئے ہیں. اور سننے میں یہی آتا ہے کہ امپورٹرز کو کافی حد تک اب ڈالرز جو ضرورت کے تحت مل جاتے ہیں، مشکل نہیں ہو رہی. تو یہ اچھی باتیں، اس سے ذرا معیشت کا حال سنبھل گیا ہے. لیکن شرح نمو جو اکنامک گروتھ جو ہے وہ ابھی واضح طور پہ دیکھ نہیں رہی، اور جب تک وہ نہیں ہوگی تو بے روزگاری میں کمی نہیں آئے گی. اب 2.5% اگر معیشت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے تو اس میں ترقی تو پھر نہیں ہو رہی، تو اس سے زیادہ تیزی سے بڑھنی پڑے گی. تو وہ اصلاحات جب اپنائے جائیں گے اور جو بنیادی جو مسائل ہیں، یعنی حکومت کے اخراجات اس کی آمدنی سے جو زیادہ ہیں اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے، اور فارن ایکسچینج کی جو بنیادی کمی ہے اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. جب تک یہ معاملات پوری طرح سے حل نہیں ہوں گے تو ترقی کی طرف آنا مشکل ہوگا. تو معاشی بحران ہم سمجھ سکتے ہیں کہ IMF کے آنے سے، یا IMF کا پروگرام 37 ماہ کا پروگرام ہے معاشی ترقی کے لیے یا ریفارمز کے لیے یا استحکام کے لیے، یہ 37 ماہ کا پروگرام کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکے گا پاکستان کو؟ تو اس سے فائدہ یہ بالکل ہوگا کہ جو فارن ایکسچینج کی شدید کمی، اور خاص طور سے 2 سال پہلے حالات ہو گئے تھے کہ یہ نہیں پتا تھا کہ جو اگلا بل ادا کرنا ہوگا، جو اگلا قرضہ واپس کرنا ہوگا، اس کی فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گی. یہ انسرٹنٹی، یہ مشکل جو ہے یہ تو یہ IMF کے پروگرام ہونے سے ختم ہو جائے گی. ساتھ ساتھ جو دوست ممالک اور باقی جو یہ ڈیولپمنٹ ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، ایشین انفراسٹرکچر بینک ہو گیا، اسلامک بینک ہو گیا، ان سب کے بھی جو ان سے قرائض لیے ہوئے ہیں اس کی بھی رول اوور، چونکہ IMF کا پروگرام ہے اور آپ نے یہ دکھا دیا ہے کہ آپ پالیسیز مناسب اپنا رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے قرائض جو ہیں وہ رول اوور کرتے رہیں گے. تو وہ مشکل جو آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ وقتی طور پہ اگلے 3 سال 37 مہینوں کے لیے ٹل گئی ہے. اور اس دوران اگر اصلاحات کر لیے تو امید ہے
کہ معیشت کو آپ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں گے. تو اصلاحات ہو رہی ہیں یا نہیں عاصم؟ اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمیں دوسری سائڈ پہ جوائن کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ جو اخراجات میں کمی کے لیے کمیٹی بنی تھی اس میں کے ممبر بھی تھے, جس کے بعد انہوں نے اسے ریزائن کیا. ڈاکٹر کیسر بہت شکریہ آپ کا. مرکزی بینک کی طرف سے شرح سود جو کم کی گئی ہے, کیا یہ کافی ہے ملکی معیشت میں ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ساتھ؟ اس میں کوئی کوانٹیٹیو کیلکولیشن نہیں ہے میرے پاس, تو میں نہیں کہہ سکتا یہ کافی ہے یا نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ یہ کافی زیادہ ہے, اور جب بھی بڑھایا بھی گیا تھا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مناسب اقدام ہے, اس لیے کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت بڑھایا جاتا ہے جب ڈیمانڈ سائڈ سے انفلیشن ہو. ہماری انفلیشن سپلائی سائڈ سے ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے ہے, خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو پرائسز جو ہے. تو اس صورت میں درد کچھ اور ہو, دوا کچھ اور ہو, تو بات نہیں سمجھ آتی تھی. لیکن میں اس پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہیں دینا چاہتا. لیکن میرے خیال میں جو ڈاکٹر بنگالی اگر وہ یہ جو بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ انفلیشن اگر ہو گئی ہے تو سنگل ڈیجٹ میں یا ایٹ لیسٹ اس کے پاس انٹرسٹ ریٹس آنے چاہیے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر وہ اسٹیٹ بینک کی کہتی ہے کہ ہائی انفلیشن کی وجہ سے ہم نے بڑھایا, جب انفلیشن گر گیا تو آپ کم کریں, یہ تو لاجیکل بات بنتی ہے. تو اگر میں کچھ اس لحاظ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے حکومت کی کفایت جاری کمیٹی سے استعفیٰ دیا, کیا کوئی پلان ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا تھا, اس کی وجہ سے آپ کو استعفیٰ دینا پڑا, یا کوئی پلان بنا ہی نہیں ابھی تک کہ کہاں سے اور کتنا کم کیا جائے؟ تو یہی تھی جب یہ کمیٹی بنی کہ حکومت کے اخراجات کم کرنے کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ وہ تمام منسٹریز جو 2010 میں صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد, وہ تو بند ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں کی, وہ شاید اب ہو جائے گی. لیکن جب 53 میں سے 52 اینٹیٹیز کو انہوں نے کہا ہم اس کو رکھیں گے, ایک بند کریں گے, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کمیٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے خاطر خواہ اصلاح کرنے کا, اور چیزیں وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے کھڑی تھی. جب قرضے نہیں ملتے ہیں, مشکلات ہوتی ہے, تو اصلاحات کی بات ہوتی ہے. جہاں قرضہ مل جاتا ہے وہ واپس جا کے کہتے ہیں اب پیسے تو آ گئے, عیش کرو. عاصم, کیا ملکی معیشت میں اتنی سخت ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنے قرضے اندرونی بیرونی ادا کر سکے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی, ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی ان کی؟ اسد, یہ اچھا سوال ہے, اور یہ اس پہ بہت سے لوگ اپنی رائے اخباروں میں اور ٹی وی پہ دے رہے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ریسٹرکچرنگ کوئی دیوار میں سوئچ نہیں ہے جس کو آپ آرام سے جا کے آن یا آف کر دیں. یعنی اگر قرضہ آپ کو 100 روپے کا دینا ہے, آپ بس کہہ دیں, اعلان کر دیں کہ میں 80 دوں گا یا 50 دوں گا, اور بس معاملہ ختم. اتنا آسان ہوتا تو جس کا بھی قرضہ ہوتا وہ یہ کر رہے ہوتے, اور اگر یہ بات سب کر رہے ہوتے تو کبھی قرضہ کوئی دیتا ہی نہ ان کو. تو جب کوئی قرضہ دینے سے انکار کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا, تو قرض دینے والے یعنی کریڈیٹرز وہ اس پہ کچھ پینلٹیز لگا. تو اگر وہ قرضے کئی قسم کے ہوتے ہیں, ایک اندرونی ملک کے ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل قرضے ہوتے ہیں. تو جو ایکسٹرنل کریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی ملک کی تجارت پہ پابندیاں لگا دیں, ہو سکتا ہے آپ کے جو ملک کے ایسٹس ہیں ملک کے باہر ان پہ پابندیاں لگا دی جائیں. تو اور اس کی وجہ سے لوگ مطلب کنٹریز جو ہیں ممالک وہ قرضے پہ ڈیفالٹ نہیں کرتی, ریسٹرکچرنگ کرنے کو مطلب اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن جب حالات بہت بگڑ جاتے ہیں, یعنی ان کے پاس بالکل فارن ایکسچینج رہتی نہیں ہے, تو اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. سری لنکا کے ساتھ ایسے ہوا. خوش قسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل جو قرائض ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں. ہمارے ایکسٹرنل جو اول تو ایکسٹرنل قرضہ میجورٹی میں نہیں ہے, آدھے سے کم جو قرضہ ہے ملک کا وہ ایکسٹرنل ہے, اور جو ایکسٹرنل قرضہ ہے وہ زیادہ تر دوست ممالک اور یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کو ان کے ہاں رول اوور کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے.
बनिस्बत प्राइवेट क्रेडिटर्स के। श्रीलंका की बदकिस्मती ये थी कि उनका बेशतर कर्जा जो था वो प्राइवेट क्रेडिटर्स के साथ था, तो उसको रोल ओवर करना वो नामुमकिन हो गया था, इसलिए उन्हें डिफॉल्ट करना पड़ा और रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ा। तो अब पाकिस्तान के लिए दोस्त ममालिक से ये रिक्वेस्ट करना कि आप हमें रोल ओवर दें और वो कम इंटरेस्ट रेट पे दें, वो बिल्कुल मुनासिब है और बल्कि करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में आप दोस्त ममालिक और ये इंटरनेशनल एजेंसीज को ये कॉन्फिडेंस दें कि हम जो पॉलिसी अब अपना रहे हैं उससे हम अपना मसला हल कर सकेंगे। तो उससे न सिर्फ हम अपनी बेहतरी करेंगे, लेकिन हमारी बेहतरी से आपका कर्जा भी वापस करने के इम्कान बढ़ेंगे। बंगाली को भी इसमें शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर बंगाली, अंदरूनी कर्जा कितना मुमकिन है पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रक्चर करना और मैनेज करना किसी तरह से? ये था कि हम नोट छाप के वापस कर दें, लेकिन जब से स्टेट बैंक की लॉ रिवाइज हुआ है कुछ 2-3 साल पहले, अब हुकूमत ये भी नहीं कर सकती है, प्राइवेट बैंक से ही कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये मुश्किलात ये भी बढ़ गई है कि अंदरूनी कर्जा आप कैसे वापस करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत के पास कोई आसान तरीका है कि जैसे आसिम साहब ने कहा कोई स्विच नहीं है, कोई ऐसा स्विच नहीं है कि हुकूमत इसको रिजॉल्व कर सके। हम एक बंद गली में पहुंच गए हैं अंदरूनी और बैरूनी कर्जा दोनों के हवाले से। अगर आप नोट छाप भी सकते हैं तो जो इन्फ्लेशन पे जो असर पड़ेगा वो आपकी तमाम जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो उसे इरोड कर देगा। तो मैं तो वन ट्रैक डाउन करूँगा के बजाय पहला कदम हुकूमत का अपने अखराजात कम करने का है और अच्छा आखिर खा कम करने का है। ये मार्जिन पे कम करने से कोई फायदा नहीं होगा। आसिम, आप एग्री करते हैं इस बात से कि कर्ज अपनी जगह पे, आमदन बढ़ाना अपनी जगह पे, लेकिन अपने अखराजात कैसे कम कर सकती है पाकिस्तानी हुकूमत? असद, मैं इससे इत्तफाक इस हद तक करता हूँ कि अखराजात जो गैर ज़रूरी हैं उनको कम करना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे अखराजात हैं जो गैर ज़रूरी हैं, लेकिन मैं ये भी साथ साथ देखता चलूँ कि पाकिस्तान के अखराजात बाकी ममालिक की निस्बत ज़्यादा नहीं है, यानी अपनी मईशत के लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान की आमदनी लेकिन एक बड़ा एतराज आसिम उस पर यह आता है कि जो खर्च किया जा रहा है उसकी क्वालिटी या उसमें इक्विटी उस तरह से नज़र नहीं आती, इस वजह से उनको जिन अखराजात की मद में डाला जाता है उनको कम करने के लिए कहा जाता है। जी, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो सब्सिडीज दी जा रही हैं जिन लोगों को उन सब्सिडीज की ज़रूरत नहीं, यानी पेट्रोल की अगर सब्सिडी है वो सारी पॉपुलेशन को दी जा रही है, उसमें वो भी शामिल है जो जिनको ज़रूरत नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल डाल रहे हैं, तो जाहिर है वो सब्सिडी बिल्कुल गैर ज़रूरी है। लेकिन ये सब कुछ को मिला मिलू के भी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा कि आपका जो डेफिसिट का हद है वो पूरा हो जाए, तो आपको आमदनी हर हाल में बढ़ानी पड़ेगी, उसका कोई बचने की सूरत नहीं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि पैसे, डॉक्टर बंगाली ने ये फरमाया कि पैसे छापने का ऑप्शन भी कोई खास अब रहा नहीं, लेकिन अगर पैसे छापे भी जाए उससे आपका की इन्फ्लेशन बढ़े, और इन्फ्लेशन बढ़े जी, उन्होंने यही कहा कि उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त की कमी। डॉक्टर बंगाली, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।